السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلکی معلومات کے مختلف درجات۔ علم فلکیات سے ہمیں جو معلومات حاصل ہوتے ہیں ان کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، بعض معلومات قطعی اور کلی ہے کہ ان کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوتا، مثلا ولادت قمر یا غروب کا وقت، چاند کی نوکوں کا رخ، چاند کا زاویہ ارتفاع عن الافق اور اسی طرح مقام چاند وغیرہ۔ نمبر 2، بعض معلومات ظنی ہے اور محض قرائن کے درجہ میں ہوتے ہیں، جیسے کسی مقام پر چاند کو قابل رؤیت یا ناقابل رؤیت کہنا جہاں ماہرین کی آراء میں اختلاف ہو۔ نمبر 3، بعض معلومات ذاتاً و اصلاً ظنی ہے مگر بار بار مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں اس طور پر ثابت و مظنون ہے کہ عموماً ان کے خلاف نہیں ہوتا، جیسے وہ مقامات جہاں کسی خاص دن چاند کے قابل رؤیت ہونے پر ماہرین اور محققین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ گواہی خبر واحد کی ایک قسم ہے اور خبر واحد ظن کا پیدا دینے والی ایک روایت ہی ہوتا ہے، اور ظنی یعنی غیر قطعی اور غیر قطعی روایت کو درایت کے قطعی اصولوں پر جانچنے اور پرکھنے کا اصول نہ صرف یہ کہ معقول ہے بلکہ خود فقہاء و محدثین سے منقول بھی ہے۔ اور ظنی یعنی غیر قطعی روایت کو درایت کے قطعی اصولوں پر جانچنے اور پرکھنے کا اصول نہ صرف یہ کہ معقول ہے بلکہ خود فقہاء و محدثین سے منقول بھی ہے کہ روایت ظنی کو تب قبول کر لیا جائے گا جب درایت قطعی کے خلاف نہ ہو۔ اصول فقہ اور اصول حدیث کے مختلف کتب میں خبر واحد کو معتبر ماننے کے لیے شرطیں ذکر کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرط العمل بخبر الواحد الا يكون مخالفا للکتاب والسنة المشہورة والا يكون مخالفا للظاہر۔ خبر واحد معمول بھی تب ہوگا جب وہ کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ ظاہر سے مراد درایت اور بدیہیات ہے، اور اسی سے تعبیر دلیل عقلی قطعی سے بھی ہوتا ہے۔ پس اس سے یہ حاصل ہوا کہ گواہی کو فلکی یقینی معلومات سے گزارا جائے گا، یعنی ان معلومات کے ذریعے گواہی کو پرکھا جائے گا۔ اگر گواہ کا بھی تزکیہ ہو جائے اور گواہی بھی بدیہیات کے مخالف نہ ہو تو پھر اس کو ماننے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اسی کی طرف ہمارے اکابرین دیوبند کے اشارے موجود ہیں، جیسے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں تحریر فرمایا ہے۔ قمری مہینے کا شروع ہونا چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔ فلکیات کے فن سے اس میں اتنی مدد لی جا سکتی ہے کہ آج چاند ہونے کا امکان ہے یا نہیں۔ اسی طرح مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے احسن الفتاوی میں تحریر ہے کہ ماہرین فن وجود قمر کے بعد بھی ہلال میں رؤیت کی صلاحیت نہ ہونے کے کچھ ضوابط متعین فرما دیں، مثلا افق سے ارتفاع اور شمس سے بعد کے درجات کی تعین ہو جائے تو رؤیت کی شہادت کا معیار معلوم کرنے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔
اسی طرح مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ رؤیت ہلال میں بھی اگر نئی ایجادات سے اس حد تک کوئی مدد لی جائے جہاں تک اسلامی اصول مجروح نہ ہو تو اس کا کس کو انکار ہے۔ اس کے علاوہ بعض متقدمین فقہا اور عرب علماء کے فتاوی جات اور تحریریں بھی اسی کے موافق ہے۔ بہرحال فیصلہ رؤیت ہی پر ہوگا، مگر رؤیت کی جانچ پڑتال ہوگی فن فلکیات کے یقینی معلومات کے ذریعے۔ اور اگر رؤیت کی شرعی شہادت نہ ہوئی ہو اور ماہرین فلکیات خبر دے کہ چاند موجود ہے تو اگرچہ ماہرین فلکیات و حسابدان کتنے ہی وثوق سے بتا دے لیکن ان کے خبر پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور ان کی خبر پر روزہ یا افطار کرنا بالکل غلط ہوگا، اس لیے کہ اب ان کی خبر شرعی شہادت سے ٹکراتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ماہرین فلکیات کے حسابات پر بغیر شہادت شرعی کے بالکل عمل نہیں کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماہرین فلکیات کے مختلف اصول اور حسابات معاون تو ہے مگر مقصودی نہیں۔ اور یہ سوال جو کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں 2 قسم کی کمیٹیاں ہیں، اس وقت محتاط راستہ کیا اپنانا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے معتبر مفتیان کرام اور بڑے ادار و مدارس کی طرف رجوع کریں جو اس معاملہ میں فریق نہ ہو اور جن پر ہمیں پورا اعتماد ہے۔ باقی مسائل میں وہ عین حق بتاتے ہیں تو انشاءاللہ اسی مسئلہ میں بھی وہ حق کی طرف رہنمائی ہماری کرے گا۔ وہ جو ہدایت دے، جو جوابات دے، اسی کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور پھر اپنے سطح پر عوام کو بھی اسی کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ جیسے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی والوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اس فتوے کا نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں کوئی قاضی یا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کمیٹی پورے ضلع یا صوبے یا پورے ملک کے لیے ہو اور وہ شرعی شہادت موصول ہونے پر چاند نظر آنے کا اعلان کر دے تو اس کے فیصلے پر اپنی حدود اور ولایت میں ان لوگوں پر جن تک فیصلہ اور اعلان یقینی اور معتبر ذریعے سے پہنچ جائے عمل کرنا واجب ہوگا۔ چونکہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی قاضی شرعی کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا شہادت موصول ہونے پر اگر وہ اعلان کر دے تو ملک میں جن لوگوں تک یہ اعلان معتبر ذرائع سے پہنچ جائے ان پر روزہ رکھنا یا عید کرنا لازم ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے علاوہ غیر مجاز یا پرائیویٹ کمیٹیاں رؤیت ہلال کا فیصلہ کرنے میں خود مختار نہیں ہیں اور ان کا فیصلہ دوسرے لوگوں کے لیے قابل عمل نہیں ہے، اس لیے ان کو ولایت عامہ حاصل نہیں اور ان کا اعلان عام لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے۔ لہٰذا روزہ و عیدین کے تعین کے بارے میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہی معتبر ہے اور مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کی پاسداری کرنا ملک کے باشندوں پر لازم ہے، جبکہ کسی ایسی نجی کمیٹی جسے ولایت عامہ حاصل نہ ہو کے فیصلہ کی پاسداری کرنا پاکستانیوں پر لازم نہیں۔ پس رمضان کا آغاز و اہتمام مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق کرنا آپ لوگوں پر لازم ہے، اس لیے سرکاری طور پر عید کا اعلان ہونے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے عید کرنا درست نہیں ہے۔ اس جواب کے بعد مختلف حوالہ جات بھی لکھے گئے ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔
بس اگر ہم ان اکابرین پر اعتماد کا اظہار کریں تو انشاءاللہ آپس کی اختلافات اور انتظامی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق و سچ بولنے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح وہ ممالک جہاں کوئی خاص کمیٹی نہ ہو، جیسے اکثر غیر اسلامی ممالک ہیں، اور وہاں مسلمان رہتے ہوں، تو وہ اپنے لیے ترتیب وضع کر دے، باہمی اتحاد و اتفاق سے ایک کمیٹی مقرر کر کے چاند دیکھنے اور اس کے مطابق رمضان اور عید کا اہتمام کرے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی قریبی ملک جہاں شرعی اعتبار سے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہو، وہاں کی رویت پر اعتماد کر کے وہاں کی خبر موصول ہونے پر رمضان اور عید کرے۔ واللہ اعلم۔